ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے۔ میری نظر میں ایسا پہلا قاتل جس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی گئیں۔ جب میرے جیسے پاکستانی ہر روز اپنے ملک میں قانون کے پرخچے اڑتے دیکھتے ہیں تو انہیں دوسرے ممالک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی کا پڑھ کر یا سن کر قطعی یقین نہیں آتا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ نظر سے گزری، آپ سب نے بھی اس کو پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا، تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ یہ پوسٹ پڑھی تو میری آنکھوں میں گزشتہ چند سالوں میں اپنے ملک میں اس طرح کے ہونے والے واقعات اور ان کے فیصلوں کی فلم چل گئی۔ سوشل میڈیا پر جو پوسٹ پڑھی اس کا متن کچھ اس طرح سے ہے۔ نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے اور معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک کزن کا قتل ہو جاتا ہے۔ پولیس محمد بن مرسل کو گرفتار کر لیتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد فوراً عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، کیس چلتا ہے، جیل ہوتی ہے۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں اس کی گردن اڑانے کا حکم جو ہے نا وہ سنا دیتی ہے۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی تھا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے، وہ چاہیں تو دیت لیں، وہ چاہیں تو معاف کریں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا، ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے، نوجوانوں اور بچوں نے اپنی اکالیں، چادریں، لمبے جمبے، وہ جو لمبے لمبے پہنتے دیکھا ہوگا آپ نے، اتار کر ورثاء کے قدموں میں رکھے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دیے۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ قاتل کے ننھے بچوں نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے۔ جو اور جتنی چاہے دیت کی پیشکش کی گئی، پورا سعودی عرب بول پڑا کہ معاف کیا جائے، اور بڑا کہا گیا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے۔ سعودیہ میں یہ تاریخ کی سب سے بڑی معافی تھی، لیکن یہ تاریخ کی سب سے بڑی معافی ناکام ہو گئی۔ چنانچہ رواں ماہ 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ملک رویا، سچ میں رویا، لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو قانون اپنی جگہ کتنا سٹرونگ اور مضبوط ہے۔ جو عدالت نے کہا اس پر عمل درآمد ہوا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں ہمارے ملک میں اس طرح قانون کا نفاذ ہوتا ہے؟ بڑا میں نے سوچا۔ یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الٹا مقتول کے ورثاء پر پرچے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پیاروں کا کیس لڑنے کی بجائے اپنے خلاف درج مقدمے بھگتتے قبر میں جا سوتے ہیں۔ بہت کیسز ہیں ایسے بھرے پڑے ہیں۔ میں بار سوچتا ہوں کہ کب ہوں گے اچھے فیصلے، کب ہم اچھی نیند سو پائیں گے۔
میرے ایک دوست ہیں، بیورو چیف ہیں، ایک چینل میں وہ ہوتے ہیں، وہاں کے دوران میری ان سے بات ہو رہی تھی قانون کو لے کر، کیا اس ملک میں قانون ہے یا پھر یہ نظام اتنا کمزور ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا؟ مجھے انہوں نے کہا کہ قانون ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اگر ہے تو وہ کب نظر آئے گا؟ انہوں نے مجھے دو لائنوں میں ساری بات کر کے ختم کر دی کہ سبحانی صاحب اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے، اگر یہاں پاکستان میں ہوتا تو پیسہ جو ہے نا، پیسہ لے دے کر کیس ختم ہو جاتا۔ پاکستان میں قانون و انصاف کا معیار پچھلے 75-76 سالوں سے دوہرا ہی رہا ہے۔ اب بتائیں، ہر طبقے کے لیے الگ قانون ہے، اور اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے، تعلق ہے، وہ کچھ بھی کر لے، پیسہ لگائے گا، ضمانت کروائے گا اور باہر آ جائے گا۔ یہاں امیر تو قانون خرید سکتے ہیں، یہ انہوں نے مجھ سے کہا، سبحان صاحب یہاں امیر قانون خرید سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ غریبوں کا ہے، جن کی ان ڈاکوؤں لٹیروں کے ہاتھوں مال و جان کجا عزتیں تک محفوظ نہیں، اور یہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کھل کر جو ہے نا وہ یہ لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آخر یہ مضبوط نظام کب آئے گا؟ مجھے نا فیض صاحب کی کہی ہوئی چند لائنیں مجھے یاد آ رہی ہیں، اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو تو میں معافی چاہوں گا۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت شکریہ۔